اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سبحان اللہ. ہوا یہ کہ قرآن کریم نے جب یہ چیلنج دیا کفار مکہ کو کہ تمہیں بھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا مان ہے تو لاؤ پھر قرآن کریم کی مثل کچھ ہیں جی. جب وہ اس کے مقابل لانے سے عاجز آ گئے تو پھر گھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اپنے جو چاہنے والے تھے انہیں مطمئن کرنے لگے، یعنی کہ شاہ زوری کر کے، ایسے نمائشی شاہ زوری، پلے کچھ نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کوئی دو شریک ہو نا آپس میں، ایک کھا کے منہ اس کا سرخ ہو جائے تو دوسرا کہتا ہے جی منہ سرخ ہی ہونا چاہیے چاہے روڑے نہ مارنے پڑے منہ کو، کسی نہ کسی طریقے منہ سرخ ہونا چاہیے. اب رب تبارک و تعالی نے جو بے مثل اور بے مثال کلام حبیب کریم علیہ السلام کو دیا، چونکہ ان کا دعویٰ تھا فصاحت اور بلاغت کا، فصیح اور بلیغ ہونے کا، تو وہ کہنے لگے کہ لو یہ کیا بات ہوئی، ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں. جب وہ نہیں لا سکتے تھے تو پھر کہتے تھے ہم تو ویسے ہی نہیں لاتے، ہم مناسب نہیں سمجھتے ایسا کام کرنا. اب یہ کوئی بلا قرآن کو کلام ہے ایسا جس کے مقابلے کا کلام لایا جائے؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کئیوں نے یہ بھی کہا کہ جیسی باتیں یہ سناتے ہیں ویسی تو میرے پاس بھی ہیں، جیسا کلام اللہ نے ان پر نازل کیا ہے ویسا تو مجھ پر بھی نازل کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، میں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھے. جی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھے. یہاں پر وہ بہتان باندھنے والے بھی شامل ہو گئے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے. بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھنے والے ہیں. اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی کہ قرآن کریم نازل فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام پر، اور انہوں نے کہا کہ ایسا قرآن ہم پر بھی نازل کیا، حالانکہ رب نے نازل نہیں کیا تھا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا پھر یہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا، کچھ بھی نازل نہیں ہوا اس پر، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا ظالم ہے. اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرے گا مجھ پر وحی آتی ہے وہ بڑا ظالم ہوگا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہاں پر یہ ذہن میرے ظالم بمعنی کافر ہے، ازلم بمعنی اکفر ہے. سب سے بڑا کافر وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ وہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. اللہ نے ارشاد ومن اظلم، اس سے بڑا کافر کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا بے دین کون ہے جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. اب اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی جو ہے وہ آخری وحی ہے. جی آقا علیہ السلام پر کتاب نازل ہونے والی کتاب قرآن شریف جو ہے وہ خاتم القرآن ہے. جی قرآن کے بعد کوئی کلام رب تبارک و تعالی نے قیامت تک نازل نہیں فرمانا، وہی آخری کتاب ہے. میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میرے آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں. جی کسی پر وحی نہیں آنی، وحی شرعی نہیں آ سکتی کسی پر. تو کوئی بندہ کہے جی مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد ومن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مکے کا کافر کھڑا ہو کر کہے
کہ مجھ پر وحی آتی ہے وہ تو ہو کافر۔ اللہ فرمائے ومن اکفر ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کافر کون ہے؟ آج یہ مرزا قادیانی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور اپنی انگی ڈنگی چیزیں جو ہے نا اٹھا کے ان کو جناب وہ کہہ دے۔ اس سے کسی نے پوچھا تجھ پر جو فرشتہ وحی لاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ٹیچی ٹیچی، وہ کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی، اپنی ان کی زبان تھی، کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی کا مطلب یہ ہے کہ بر وقت کام آنے والا، جب بھی مجھے وحی کی ضرورت ہوتی ہے ٹک کر کے وحی لے آتا ہے، جب کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے فوراً معاً پہنچا دیتا ہے، اس لیے اسے ٹیچی ٹیچی کہتے ہیں۔ اب بتائیں جب نبی انگریزی ہے، اس نے خود کہا کہ ایک بار مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتہ جو ہے وہ بالکل انگریز معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جب تجھے نبی بنانے والا وہ انگریز ہے، چٹک ہو رہا ہے، تو وحی لانے والا بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ اس نے کون سا کہیں سے کوئی بندہ کالا منتخب کرنا جو وحی لے کے تیرے پاس آئے گا؟ تو اس طرح کا اس نے، اور اس کی وحی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک انتہائی بکواس اور قرآن اور حدیث کی گستاخیوں پر مبنی ہے اس کی وحی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے وحی کی اللہ تعالیٰ نے کہ انت بمنزلۃ والدی، کہ تو میرے لیے میرے بیٹا ہے، ہاں یہ وحی ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے ربنا عاجن، کہ ہمارا رب جو ہے نا، رب ہمارا وہ عاج ہے۔ عاج کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کو، بھی ہمارا رب جو ہے وہ ہاتھی کا دانت ہی ہے پورا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسی ایسی وحی اس کی نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا گھٹیا کمینہ بندہ ہے یہ نعوذ باللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اس نے خود کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایسا گھٹیا اور کمینہ بندہ یہ اس کی وحی ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسا گھٹیا اور کمینہ بندہ تھا۔ ایسی بات تو کوئی بندہ عام مومن بھی نہیں کر سکتا یار۔ کافر بھی، کافروں کے منہ سے بھی ہم نے یہ بات آج تک نہیں سنی کہ یہ مدعی نبوت جو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق اور مالک نے ارشاد، بہرحال اس کی وحیوں کی جو لسٹ ہے نا وہ بہت لمبی چوڑی ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر ختم نبوت شریف میں وہ کچھ جمع کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے کمینے اور ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ بھی بڑا ظالم ہے، بڑا کافر ہے جو کہتا ہے کہ ان قریب میں بھی ایسا کلام لاؤں گا جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے، ایسا کلام لے آؤں گا میں جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ، جی میں کہ حبیب اگر آپ دیکھیں نا اس وقت تو لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَجِيبًا، یہاں پہ جزا جو ہے وہ مقدر نکالنی پڑے گی کہ لو جو ہے نا یہ تو شرطیہ ہے، میں لو ترا اگر آپ دیکھیں تو کیا دیکھیں گے؟ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَجِيبًا، تو آپ بڑا ہی عجیب امر دیکھیں گے کہ جب فرشتے آ کر ان ظالموں کی جان نکالیں گے نا تو اس وقت فرشتے جو ہیں اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کی طرف کہیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، باہر نکال اپنی جان تم، نکال جان اپنی تم، نکال تو وہ خود ہی لیں گے نا، نکالتے تو خود ہی ہیں، لیکن ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے فرشتے اور ان کو کہیں گے، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ دنیا کے اندر یہ پیغام انہیں سنا دیا جائے گا، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تجھے انتہائی ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا تجھے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بدلہ اس کا جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ کہنا کہ رب نے ہمیں حکم دیا بتوں کی پوجا کرنے کا، یہ بھی ناحق بات ہے۔ یہ کہنا کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل کیا ایسا کلام میں بھی لا سکتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ ہے۔ اور ایسا کہنا کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسی وحی رسول اللہ پر فرما رہا ہے ویسی وحی مجھ پر بھی آتی ہے، یہ کہنا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں جی، ناحق بات کرنا رب تبارک و تعالیٰ پر۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیں نا، جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو میں نے مرزا کانے کی آپ کو سنائی ہیں، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہیں ہے۔ اپنی ایک شعروں کی اس نے کتاب لکھی ہے عربی زبان کے اندر، اور اس کی عربی ایسی بے ڈھنگی بے سری جی، علماء عرب نے اس پہ اعتراض کیا، اس نے کہا احمق کے بچے کو عربی سیکھ لیتا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ساری کی ساری کتاب اللہ نے مجھ پر بھیجی ہے۔
ہاں، اور اس کا نام اس نے رکھا ہے قصیدہ اعجازیہ، معجزے والا قصیدہ۔ اندازہ لگائیں، اور اس کی اتنے علماء نے ایسے منہ توڑ جواب دیے ہیں اس کے، اور اس کے کلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں جو اس نے لکھا ہے خنزیر نے۔ اندازہ لگائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ آگاہی رکھیں ان دلیلوں کے بارے میں۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، وہ ذلیل جو اس کمینے کو نبی مان بیٹھے ہیں ان کا آپ حشر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ذلیل ہوئے پھرتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فرمایا کہ تم پھر ہمارے پاس آؤ گے اکیلے اکیلے قیامت والے دن۔ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا، جیسے پہلے دن پیدا ہوئے تھے وہی حال ان کا قیامت والے دن ہوگا۔ ہاں جی، سارے بے لباس ہوں گے، بغیر جوتوں کے ہوں گے، حفات عرات، ہاں جی، ننگے بھی، ننگے پاؤں بھی، ننگے جسم بھی، بالکل ایسے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، میں جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سارے کا سارا پیچھے چھوڑاؤ گے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی آ گیا اکیلے، اب کون ہے تمہارا سفارشی، کون ہے تمہارا شفاعت کرنے والا؟ ہاں لاؤ پھر سامنے کسی کو، کون ہے جس کی بل بوتے پر تم بدماشیاں کرتے تھے دنیا میں، میرے دین کے سامنے آ کرتے تھے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسی کی بنا پر تم میرے دین کے سامنے آ کرتے تھے، قرآن کے سامنے آ کرتے تھے۔ ہاں کہاں گیا، چھوڑا ہے وہ پیچھے، اب تو کچھ نہیں رہا۔ مال کی وجہ سے تم ہر غلط کام کر رہے تھے، مال دے کے بچ جائیں گے، رشوتیں چل جائیں گی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، میں اب ہمیں دکھائی تو نہیں دے رہے وہ تمہارے سفارشی جنہیں تم کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ زَعَمُوا أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جنہیں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے رب کے بنائے ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے تمہارے شریک ہیں، نہ تمہارے سفارشی نظر آ رہے ہیں نہ تمہارے شریک نظر آ رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ لاؤ تو صحیح سامنے ذرا۔ پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں لا سکتے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا لاؤ پھر انہیں۔ ہاں نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے وہ؟ بندہ کرتے نا، یہاں بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں، کوئی بندہ کہے جی میں یہاں کر دوں گا وہاں کر دوں گا، تو بعد میں جب وہ وہی مار کھا لے۔ ہمارا ایک تعلق والا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم فصلیں نہیں نسلیں اجاڑ دیتے ہیں، ایسے ہر وقت سٹیٹس لگائے۔ اور 2-4 دن کے بعد میں بھی سوچوں یار اسے کبھی سمجھاؤں، یار ایسی حرکتیں نہ کیا کر، بڑے بول اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ایک دن اس کی لڑائی ہوئی، 2-4 لڑکے آئے اس کے گھر کے باہر ہی آ کے اس کی لطر پریڈ کر گئے، اور میں نے کہا یار تو نسلیں اجاڑ دیتا تھا، تجھے تو آ کے تیری گھر ہی آ کے تیری خدمت کر گئے۔ بعد میں پھر پھیکا پھیکا سے کہتا جی آج کے بعد نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ جو ابھی تیری خدمت ہوئی نہیں اس کی ویڈیو لگا تاکہ تجھے سمجھ آئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ذلیل کرنے کے لیے ان کو فرمائے گا وہ تمہارے سفارشی کہاں ہیں؟ وہ لاؤ نا ذرا۔ مَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، وہ نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں۔ مَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، کیا ہوا ہے وہ دکھ نہیں رہے، کیسے ذلیل ہوں گے پھر وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، فرمایا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا منقطع ہو گیا، آج قطع ہو گیا ہے۔ وہ کوئی تمہاری سفارش نہیں کریں گے، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، میں سارا کچھ ختم ہو گیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ بھی تم گمان کیے بیٹھے تھے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم نے جہنم جانا نہیں ہے، پہلے تو قیامت آنی نہیں ہے، اگر آ بھی گئی تو پھر ہم نے جہنم نہیں جانا، ہمیں فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جتنے بھی تم گمان کیے بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے گم گئے، آج تمہارے پاس سے کچھ بھی تمہارے ہاتھ پلے نہیں رہا، اب ذلیل ہو گئے تم۔ اب بتاؤ نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اب آ گئے ہو اکیلے اکیلے ہوں آئے ہو کلے کلے تسی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا مکے کے مشرکوں کے لیے کہ یا اللہ ان کو اکیلے اکیلے کر کے مرنا۔ آپ کو پتہ نہیں جب بندہ جماعت میں مرے تو ذرا مرنا آسان ہوتا ہے، اکیلا ہو تو بندہ ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ بندے 10 بندے کھڑے ہوں دشمن سے لڑنے کے لیے تو ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، ایک طرف اکیلا بندہ ہی کھڑا ہو وہ پکڑا جائے تو وہ کہاں بھاگے کے بتائیں، تو وہ تکلیف زیادہ محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، میں جب تم اکیلے اکیلے آؤ گے ہمارے پاس پھر ہم تمہیں بتائیں گے، کر تو اب بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن جب اکیلا ہوگا تو پھر زیادہ ذلت محسوس کرے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔